صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے اس امت کی بیٹیاں پکار. بوم کا امپیکٹ اتنا تھا کہ جسم ہوا میں اڑ گئے. اس سے زیادہ ہولناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی ہانٹنگ چیز ہے. میں یار فلسطین پہ کیا بات کروں؟ میں خود بتاؤ. ڈاکٹر اسرار احمد نے جتنا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بتا دیا ہے, کچھ رہتا ہے پیچھے؟ اب میں کیا, میری کیا اوقات ہے یا میری آواز کی کیا حیثیت ہے؟ تھوڑے سے لوگ مجھے جانتے ہیں, تھوڑے سے لوگ مجھے سنتے ہیں. میں بول کر کیا ہی کر لوں گا؟ اب میں اگر کچھ بولنا بھی چاہوں تو ایک طرف پیکا ایکٹ آ جاتا ہے, ایک طرف وائلیشنز آ جاتی ہیں, اور ان سب سے بھی بچوں تو کسی نہ کسی فرقے کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ آپ میں سے کسی کو تنقید نہیں کر رہا, اپنا گریبان پکڑ کے کہہ رہا ہوں میں کہ ہماری اتنی اوقات یا ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم کسی ملک کو دھمکی لگا سکیں, ہم کسی کو تڑی لگا سکیں. ہماری اتنی اوقات نہیں, ہم کانے ہیں. کانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نا کسی کے پاس آپ کا راز ہو یا کسی نے آپ پہ احسان کیا ہو تو آپ اس احسان کے نیچے دب کے نا اس کی غلط بات کو بھی غلط نہ کہہ سکیں. ہم ایک مقروض قوم ہے, ہم آپس میں ٹوٹے پڑے. ہم تو بلوچی پنجابی والی جنگ سے باہر نہیں آ رہے. آپ کے 4 میجر فرقے ہیں, شیعہ, سنی, دیوبندی اور اہل حدیث, اور وہ چاروں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں, وہاں تو چلو اسرائیلی اور مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے, اس کی ایک ریلیجیس ریزن ہے بہت پرانی جس وجہ سے وہ چلتی آ رہی ہے, اور اسرائیلیوں کو وہ چیز کلیئر ہے. وہ تو مسلمانوں کو اپنا دوست یا اس کو سافٹ سائڈ سے نہیں دیکھ, ان کے بچے کی گرومنگ یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہے. ہم کیا, ہم شیعہ سنی والے پھڈوں سے باہر نہیں آ رہے, ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ایکسٹریمسٹ اینٹی اسٹیٹ جماعتیں بنی ہوئی ہیں. ہر بندہ دین کو اپنے حساب سے لے کے چل رہا ہے, جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے, جس کو جہاں پہ جو چیز فائدہ دے رہی ہے وہ وہاں پہ اس کو کوٹ کر کے مینشن کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے, دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ آپ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. بھائی وہ آپ سے دعائیں نہیں مانگ رہے, انہیں دعائیں نہیں چاہیے, ان کو آپ کی JF-17 چاہیے. اتنی بڑی ملٹری ہے آپ کی, اتنی فورسز ہیں, اس ٹائم پر انہیں ان کی ضرورت ہے. دعائیں تو اللہ ان کی نہ سن لے, وہ تو اس وقت مظلوم ہے. میرے بھی اپنے گھر میں چھوٹے بچے, وہ ساری باتیں اس میں سے ایکسکلوڈ کر دی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اور میں پھر یہ ویڈیو بنا ہی نہ پاتا. فلسطینیوں کا ہی دل گردہ ہے کہ بنا سر کے وہ بچے دفنا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے, اور پورے خاندان اجڑ رہے ہیں. اور میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا, ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہمارے اتنے دل گردے نہیں, ہم بزدل منافق قوم ہے. بس میں کیا کہوں اب. میں تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ پاکستان میں سے کوئی جا کے ان کی مدد کر دے. مجھے پتہ یہ نہیں کر سکتے. سلطان محمد فاتح 21 سال کی عمر میں جا کے اس کو فتح کر لیتے ہیں. ہمارے 21 سال کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہے ہیں, مجرے کر رہے ہیں. ان کی لائف ہی ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہے کیا, اسرائیلیوں سے ہماری جنگ کب سے شروع ہوئی, یروشلم اور یہ ساری ہسٹری. اب میں آپ کو کیا چیزیں بتاؤں؟ وہ سارا کانٹیکسٹ وہ 3 منٹ کی ویڈیو میں نہیں, اس کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے سمجھانے کے لیے. اور پھر کوئی برین ہے کہ وہ یہ باتیں سننا چاہے؟ مجھے پتا ہے نہ عرب فلسطینیوں کی مدد کے لیے جائیں گے, نہ پاکستانی جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں میں, کہ خراسان سے کالے رنگ کے جھنڈے نکلیں, اور آپ صلی اللہ کی حدیث ہے کہ انہیں جا کے جوائن کرنا. اگر وہ میری زندگی میں ہوتا ہے تو میں تو انہیں جوائن کروں گا. یہی میں کر سکتا ہوں. اور تب تک آپس میں ایک دوسرے کو مارنا چھوڑیں, ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑیں, تو شاید اس کے بعد ہم کسی پوائنٹ پہ آئیں کہ ہم کچھ کرنے کا سوچیں. ابھی تو ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ابھی نہیں. اب مطلب میں نا انہیں معصوم ہی سمجھوں گا جو لوگ امید لگا کے بیٹھیں کہ پاکستان کشمیر آزاد کروائے گا یا فلسطین. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.